بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ایمان، صبر اور اللہ کی رحمت اور قہر کا ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا اصل کامیابی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی بنا کر بھیجا جب انسانیت گمراہی اور شرک کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور اپنے آباء و اجداد کی روایات پر فخر کرتے تھے۔ شیطان نے انہیں اللہ کی بندگی سے دور کر دیا تھا۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا تاکہ وہ قوم کی توحید کی طرف بلائیں اور انہیں گمراہی سے نکالیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو نہایت نرمی اور محبت سے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ ہی زمین اور آسمان کا خالق ہے، وہی سب کا رازق ہے اور اسی کی عبادت کرنا انسان کا اصل مقصد ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ انہیں کوئی فائدہ و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن قوم نوح نے آپ کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلنے پر بضد تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، نوح تم پاگل ہو گئے ہو، تم حد سے بدتر نہیں ہو، تم تو محض ہمارے جیسے ایک انسان ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، دن رات ان کے دروازوں پر جا کر دعوت دی، کبھی کھلے عام دعوت دی، کبھی چپکے دعوت دی۔ آپ نے ہر ممکن طریقے سے ان کے دل نرم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی اکثریت نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کا انکار کیا۔ وہ کہنے لگے، نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی سختی اور مذاق کو صبر اور حوصلے سے برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ 950 سال تک آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد نہایت قلیل رہی۔ ان میں زیادہ تر غریب اور کمزور لوگ تھے، جنہیں قوم کے سردار حقیر سمجھتے تھے۔ سرداروں نے حضرت نوح سے کہا، ہم کیسے تم پر ایمان لے آئیں جبکہ تمہارے پیروکار کمزور اور نچلے درجے کے لوگ ہیں؟ حضرت نوح نے انہیں جواب دیا، میں کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ ہے، اور میں اپنی قوم کو جھوٹے وعدے یا دھوکے سے نہیں بلاتا۔ میرا کام صرف تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ جب حضرت نوح کی قوم مسلسل انکار کرتی رہی تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے ان کے لیے کھلے دل سے دعوت دی، لیکن انہوں نے صرف اپنے کان بند کیے اور اپنے دل سخت کر لیے۔ اللہ، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا تو فیصلہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا قبول کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کے لیے ہدایت دی اور فرمایا کہ جلد ایک عظیم طوفان آئے گا جو زمین پر موجود کافروں کو ختم کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ایک بڑی اور مضبوط کشتی بنائی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو آپ کی قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ کیا تم بڑھائی بن گئے ہو، یہ کشتی زمین پر کیسے چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق کا جواب دیتے ہوئے کہا، آج تم میرا مذاق اڑاتے ہو، لیکن جلد ہی وقت آئے گا جب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور تمہیں اپنے اعمال کا انجام نظر آئے گا۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کریں۔ حضرت نوح نے سب کو کشتی میں سوار کیا، لیکن ان کا بیٹا اور ان کی بیوی جو کافروں کے ساتھ تھی ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہ دیکھتے دیکھتے زمین پانی میں ڈوب گئی۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی کے نیچے آ گئیں۔
کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ لیکن بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ حضرت نوح نے کہا، آج کے دن کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر ایک بڑی موج آئی اور ان کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ کئی دنوں بعد جب اللہ نے چاہا تو پانی کم ہو گیا، زمین نے اپنا پانی جذب کر لیا، آسمان نے بارش روک دی، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اللہ نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور فرمایا، یہ زمین تمہارے لیے آباد کی گئی ہے، نیک اعمال کرو اور میرے احکامات پر عمل کرو، جو میری نافرمانی کرے گا ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے زمین پر نئی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ کی نسلوں سے زمین پر انسانیت کا دوبارہ بنیاد رکھی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، صبر، محنت اور اللہ پر بھروسہ ہمیشہ کامیابی کا رستہ ہے۔ آپ کی دعوت، محنت اور اللہ پر توکل قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر ہم حق کے راستے پر ہوں تو ہمیں لوگوں کے مذاق اور مخالفت سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے عذاب تیار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس کا عذاب ان کے لیے ہے جو اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ چینل آپ کو پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور